اعلیٰ حضرت کی استقامت ہے، پوری زندگی حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، اللہ کی محبت میں گزاری اور اللہ اس کے رسول سے نفرت کرنے والے، توہین کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے گزاری. پوری زندگی گزاری اللہ رسول کی محبت میں، اور پوری زندگی گزاری ان کے بے ادبوں کے ساتھ نفرت کرتے ہوئے. اپنی وسائل شریف میں اس بات کو لکھا ہے آپ نے کہ 14 سال کی عمر سے یہ فقیر یہ حکم دے رہا ہے، اور وہاں پر یہ لکھا کہ تمہارا قریب سے، میں اس عبارت کا خلاصہ بتا رہا ہوں، فرمایا قریب سے قریب تمہارا کوئی ہو، محبوب ہو، تمہارا استاذ ہو، تمہارا پیر ہو، تمہارا رہنما ہو، یقیناً محبت کرنی چاہیے. لیکن فرمایا کہ اگر، اب دیکھیں امام احمد رضا اس کو باقاعدہ معیار بنا کر کہتے ہیں، ایک ایک رشتہ، فرمایا کہ تمہارا قریب سے قریب ہو، استاذ ہو، مرشد ہو، پیر ہو، رہنما ہو، کوئی تمہارا محسن ہو، عزت تو کرنی ہے، لیکن اگر اسے جناب الہی میں اور جناب رسول اللہ میں ادنا بھی توہین کرتا ہوا دیکھو اللہ، تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مسائل شریف میں، اسے اپنے دل سے ایسے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینکا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. اب مجھے بتائیں امام احمد رضا سے چڑھنے والا کون ہوگا اور امام احمد رضا سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ انہوں نے اپنی زندگی کا معیار بنا دیا. اب آپ دیکھیں جتنے لوگ اعلیٰ حضرت سے بدکتے ہیں، بغض میں کہہ رہا ہوں، بغض میں بدکتے ہیں، وہ اس پیمانے میں ہیں کہ وہ اگر کسی سے کچھ سیکھ لیں اور بعد میں وہی بندہ گڑبڑ کرے عقیدے کے اندر تو وہ اس کو نبوت کے درجے تک پہنچاتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ ختم نبوت ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا پیر غلط بات کیسے کر سکتا ہے، ہمارا مولوی غلط بات کیسے کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا بھائی جب وہ اہل سنت کے مسلمات کو پاؤں تلے مسلنے کی کوشش کرے اور عقائد کی بنیادی باتوں کا انکار کرنے کی کوشش کرے تو پھر امام احمد رضا تو یہی کہتا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. عالم سے بھی محبت تھی تو اللہ رسول کے لیے، پیر سے بھی محبت تھی تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. پیر نبی نہیں ہوتا، عالم نبی نہیں ہوتا، اگر خطا ہو جائے تو وہ اس سے رجوع کریں، مراجعت کریں. لیکن فرمایا کہ اگر وہ ایسی کوئی بے ادبی کر جائے علیاذ باللہ جناب باری تعالیٰ جل وعلا کے حضور یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، تو بڑی جرت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ فقیر 14 سال کی عمر سے تمہیں اور اس موت کے بستر پر لیٹ کر بھی تمہیں یہ وصیت کر رہا ہے کہ اسے اپنے دل سے نکال کر ایسے پھینک دینا جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینکا جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی مبارکہ ہے. اور آپ نے خود فرمایا، آیت کریمہ 28 پارے کے ذکر فرمایا فقیر کی تاریخ ولادت جو ہے وہ اس آیت سے نکلتی ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت جو شروع ہوئی ہے کیسے ہوئی؟ کسی نے کہا کہ آپ کی طبیعت میں بد مذہبوں کے لیے اتنی شدت کیوں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بے ادبوں کے لیے اتنی شدت کیوں ہے؟ اور آپ کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، بلکہ وہ بغضیوں کو بتاتے ہیں کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا کرے، پھر کہے مرتد کے ہوں امت رسول اللہ کی. اور پھر بغضیوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم اپنے علم پر فخر ہے اور تم اپنے علم کو مس یوز کر کے جناب رسول اللہ کے مقام پر یا اہل سنت کے مسائل کے اوپر حملہ کرتے ہو، اور جب تمہاری غلطی بتائی جاتی ہو تو اکڑ جاتے ہو کہ اتنے دن ہم نے دین کی خدمت کی ہے. فرمایا کہ افر منکر یہ بڑے کمال کی بات کی. فرمایا افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. اللہ اکبر. فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کسی نے پوچھا یہ طبیعت کے اندر اتنی صلابت، اتنی مضبوطی اور اللہ اس کے رسول پر قربان ہو جانے کا جذبہ اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مکمل مقابلے کا جذبہ یہ کیسے آیا؟ تو مسکرا کر فرمایا فقیر کی جو تاریخ ولادت ہے 1272 وہ قرآن کی اس آیت سے بن رہی ہے. اگر اس کی عادت نکالے جائے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اپنی جانب سے روح قدس سے ان کی مدد فرمائی. سورہ مجادلہ کی اس آیت کو فرمائی یہ فقیر کی، بات کو سمیٹتے عرض کر رہا ہوں، یہ فقیر کی ولادت کی آیت ہے. یعنی ولادت کے نمبرنگ اس سے نکلتے ہیں، عادت اس سے نکلتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں اس مبارک آیت کا ابتدائی حصہ تم نے نہیں دیکھا جہاں فرمایا گیا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. کیا تم نے نہیں دیکھا یہ جو آیت جس سے میں اپنے تاریخ ولادت کو ماخوذ کر رہا ہوں اس کا سرنامہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہ حبیب تو نہیں پائے گا ان لوگوں کو محبت کرتے ہوئے ان لوگوں سے کہ جو تجھ سے اور مجھ سے دشمنی کرتے ہیں،
کہ وہ کون لوگ کہ جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان سچوں کو تو نہیں پائے گا کہ وہ ایمان میں سچے ہوں اور پھر تیرے اور میرے بے ادبوں سے محبت کریں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی سے متصل تو یہ آیت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نقش کر دیا۔ اور پھر بات کو ختم کرتے ہوئے میں عرض کروں، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اس بات کو کہ بحمد اللہ، اس آیت کی تاثیر فقیر کو حاصل ہوئی ہے۔ واہ 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 فرماتے ہیں بحمد اللہ، بچپن سے مجھے نفرت ہے بد مذہبوں سے، واہ واہ واہ، اللہ اس کے رسول کے بے ادبوں سے۔ فرمایا کہ اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں سے مجھے نفرت ہے، رسول اللہ کے دشمنوں سے مجھے نفرت ہے، اور فرماتے ہیں میرے بچوں کے بچوں کو بھی۔ اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، کیا حضور تاج الشریعہ کو آپ نے دیکھا؟ نورانی شخصیت، وہ سرکار تاج الشریعہ جو جناب شہزادے مفسر اعظم کے، سبحان وہ مفسر اعظم جو شہزادے حجت الاسلام کے، واہ واہ، اور حضرت سرکار مفتی اعظم، اور پھر جناب حضور اعلیٰ فرمایا میرے بچوں کے بچوں کو بھی بفضل اللہ تعالی عداوت ہے اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے، گویا کہ ہمیں گھٹی میں یہ چیز پلا دی گئی ہے، اور بفضل اللہ تعالی یہ وعدہ پورا ہوگا کہ اللہ نے ان غیرت مند لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی قبلہ شاہ صاحب یہ قرآن پاک کی واضح آیات موجود ہیں کہ وہ شخص جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرے گا جو اللہ اس کے رسول کے بالکل خلاف ہیں یا دشمن ہیں، کبھی اخلاص دلی نہیں کرے گا، کبھی یعنی اخلاص دلی نہیں کرے گا۔ اب یہ معیار اگر آج ہم اس معیار میں کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی ہر بندہ اپنے آپ پہ غور کرے کہ اس کے تعلقات کہاں مضبوط سے دیکھیے نا، مضبوط جب ہوتے گاندھی جائیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس آیا جی تو لوگوں نے راضی کیا نا اعلیٰ حضرت کو کہ مل لیں، مذاکرات کرنے میں کیا جائے۔ گاندھی آیا تو آندھی آئی، پیسے ریل پیل ہو گئے، دور و دیوار سونے کے بن گئے، اتنا مال نچھاور، مولوی لائن میں کھڑے درخواست دینے کے لیے، ملنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کو تیار کیا کہ حضور آ رہا ہے ملنے کے لیے، تو فرمایا دیکھیں وہ کس لیے آئے گا، دینی مسئلہ تو پوچھنے نہیں آئے گا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، دنیا کے لیے آئے گا تو گاندھی کو کہہ دو کہ احمد رضا نے دنیا مصطفیٰ کے لیے چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مجھے وہ سردار آباد فیصل آباد کے وہ محدث اعظم پاکستان کا سبحان بھی اللہ سبحان کہ ایک آیا سرکار تھا، محدث صاحب، پلاٹ ولاٹ لے کر آیا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ بھائی میں ملنا بھی نہیں چاہتا۔ یہی ہاتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ ہائے ہائے، جیسے مجھے یاد آگے سرکار محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مولانا صدار خان صاحب رحمہ اللہ، یہ بالکل پرتوں ہیں حضرت عثمان غنی کی۔ سرکار عثمان غنی نے اس وقت باغیوں کو، اللہ اکبر، جس وقت آپ کی شہادت کا وقت قریب تھا، آپ باہر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ کو لہراتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں تم مجھے الزام دے رہے ہو کہ میں رسول اللہ کے دین کے ساتھ ایسا کروں گا۔ فرمایا میری حیا کو میں تحدیث نعمت کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں، یہ میرا ہاتھ، اللہ ناظرین غور کریں، حیا مرتبوں کو سمجھاتا ہے۔ فرمایا یہ میرا ہاتھ جب میں نے حضور کے ہاتھ میں دے کر مصافحہ کیا نا، اس دن کے یہ بات ہاتھ میں نے کبھی شرمگاہ پر نہیں لگایا یا ایسی جگہ پر نہیں رکھا جس جگہ پر رکھنا گویا کہ کراہیت پیدا کرے۔ یہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے سچے غلام ہیں۔ فرمائیے ہاتھ ہم نے حضور کے نام پر چوما ہے، یہ ہاتھ بد مذہبوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، نہ یہ دل جس میں اللہ رسول کی محبت ہے، اس دل کے اندر ہم ان کو آباد کرتے ہیں۔ فرمایا بوڑھا ہو گیا ہوں، چلوں تو 2 قدم نہیں چل سکتا، لیکن فرمایا زوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، بے رضا سب تو چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ کیا کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا آئیڈیا۔